بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ، نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ جو تاریخ اسلام کا وہ درخشندہ باب ہیں جن کی زندگی سراپا ایمان ہے، جی ہاں، جن کا کردار وفا ہی وفا ہے، اور جن کا نام آتے ہی صدق، اخلاص، وفا، عشق رسول فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی، امیر المؤمنین، خلیفۃ الرسول، یار غار، یار مزار، محسن اسلام، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، یہ وہ پیاری شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اعلان نبوت کے پہلے ہی دن بلا تردد یہ کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وہ ایمان تھا کہ جس پر آسمان بھی ناز کر رہا تھا، یہی وہ یقین تھا کہ جس پر صدیق کو صدیق بنا دیا گیا۔ جی ہاں، یہ وہ کامل یقین تھا کہ جس پر آپ کو صدیق بنایا گیا۔ جہاں اگر ہم ہجرت کا منظر ذہن میں لاتے ہیں تو ہجرت کا ایک خطرناک سفر ہے، اور دوسری طرف یار غار کی وہ تاریکی ہے، تنہائی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان کا خطرہ ہو، مال کی قربانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے ہیں۔ جان کا خطرہ ہے تو اپنی جان پیش کر رہے ہیں، مال کی ضرورت ہے تو مال پیش کر رہے ہیں۔ جب پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تمہیں اس دنیا سے کیا اچھا لگتا ہے؟ تین چیزوں کا کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس دنیا سے تین چیزیں اچھی لگتی ہیں، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے، عشق رسول میں سرشار ہو کر وہ جملے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، النظر الی وجہک یا رسول اللہ، یعنی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، یہ میری چاہت ہے، مجھے دنیا میں پسند ہے۔ دوسری بات کہا کہ میری بیٹی آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں آ جائیں، مجھے یہ پسند ہے۔ اور تیسری بات کہ یا رسول اللہ، میں اپنا مال آپ پر قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، اگر ہم یہ تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں کامل طور پر پائی جاتی ہیں۔ کیا عشق کی وہ مثال قائم کی کہ جب ہجرت کی رات ہے، ہجرت کا سفر ہے، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دشمن آپ کو مارنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب ابو بکر کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید دشمن آگے سے حملہ کرے تو یا رسول اللہ میں آگے ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اگر وار ہو، دشمن کا حملہ ہو، یا رسول اللہ میں قربان ہو جاؤں۔ کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سیدنا صدیق اکبر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی سیرت پر مزید گفتگو کریں گے، اور آج ہم بیان کریں گے، بات کریں گے کہ عاشق اکبر کی قربانیاں۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ عاشق اکبر کی قربانیاں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی ترویج کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، جو آپ نے مشکلات جھیلی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بیان کریں گے، سننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں
نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا دن مبارک دن ہے اس اعتبار سے کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا مبارک دن ہے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عاشقان رسول، یار غار، یار مزار، عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منا رہے ہیں، بیانات کی صورت میں، ایصال ثواب کی صورت میں کر رہے ہیں، وللہ الحمد۔ ہم نے کل بھی پروگرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کیا، آج بھی انشاءاللہ آپ کی سیرت پر، اور سیرت کا ایک بڑا بہترین پہلو کہ آپ کی جو قربانیاں ہیں انشاءاللہ ہم وہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ جو ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے مبلغین، ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اپنے منچ پر بلاتے ہیں، اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، پیغام قرآن ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ پھر ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ غلام محی الدین بھائی ہوں گے، جی مرحبا کہتے ہیں غلام محی الدین بھائی کو، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ سید ظہور شاہ صاحب ماشاءاللہ قرآن پاک کی ہمیں تلاوت سنائیں گے، مرحبا کہتے ہیں شاہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مرحبا۔ ابراہیم بھائی بھی ہوں گے اور قاسم مدنی بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تمام اسلامی بھائیوں کو ہم مرحبا کہتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ عمر اتاری بھائی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے، حافظ عمر اتاری انشاءاللہ کلام ہمیں سنائیں گے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں قاسم بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو، مبلغین کو بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہمیں خوب خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ قرآن کریم میں بڑے پیارے انداز میں ایک مثال دے کر ایک پیغام دیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرے گا؟ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا
کیونکہ یہ بات کسی عاقل کے لیے قابل قبول ہی نہیں کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں قسم قسم کے مختلف قسم کے درخت ہوں، پھلوں سے لدے ہوئے ہوں، اور وہ باغ فرحت انگیز اور دل کشا بھی ہو اور نافع اور عمدہ بھی ہو۔ اچھا، آدمی اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا بھی سمجھتا ہو، اور جب آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا، یعنی بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو کمانے کے قابل ہی نہیں ہیں اور ان کی پرورش کی محتاجی ہو جائے، الغرض وہ وقت انتہائی شدید محتاجی کا ہوتا ہے، کیونکہ اس بڑھاپے میں حاجت کے وقت شدید قسم کی آندھی چل جائے، یعنی کہ جس وقت حاجت ہے بندے کو، ضرورت ہے، اور اس وقت میں ایک شدید آندھی چل جائے، اور وہ آندھی کیا کرے؟ اللہ اکبر، جس میں بگولے ہوں اور ان بگولوں میں آگ ہو، اور وہ آگ آدمی کے مستقبل کے اس واحد سہارے یعنی باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ اللہ اکبر، تو اس وقت آدمی کے رنج و غم اور حسرت و یاس کا کیا عالم ہوگا، یعنی کتنا وہ حسرت میں ڈوبا ہوا ہوگا، یہ کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس نے اعمال حسنہ تو کیے مگر رضائے الہی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل نہیں کیے بلکہ ریاکاری کی غرض سے کیے، اور وہ یہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، نیکیاں بہت زیادہ ہیں، مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نامقبول کر دے، اور اس وقت اس کو کتنا رنج، کتنی حسرت، کتنا غم ہوگا۔ اللہ اکبر، کس قدر دل ہلا دینے والی مثال ہے اس آیت میں۔ یہ واضح پیغام ہے کہ اے لوگو، تم غور و فکر کرو اور سمجھو کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ضرور آنی ہے، اور اس آخرت کے لیے عمل کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ جی ہاں، عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ اے کاش کہ ہم سمجھ جائیں اور اپنے تمام اعمال، نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، تلاوت ہو، نعت خوانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، فطرات ہو، سب کچھ کوئی بھی نیک عمل ہے، ریاکاری کی تباہی سے ہم اس کو بچا لیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں۔ یہی ہے پیغام قرآن۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عمر بھائی ہیں، کلام سنیں گے عمر بھائی سے۔ جی عمر بھائی، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں عمر بھائی؟ انشاءاللہ شاہ صاحب اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام، جی، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں جو تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا تمہاری محبت نے سرفراز کیا جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا یا رسول اللہ حبیب اللہ جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا وہ تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا آج عمر بھائی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا آپ نے اپنی چاہت سے ماشاءاللہ کہا تھا کہ یہ کلام لیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ سنا دیں بلکہ اختیار دیتا ہوں میں بندہ یاسی ہوں ہمارے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے یہ آیا یہ کلام کی اور میری طرف سے یہ ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ اب آپ کو اختیار ہے ان دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک کلام سنا دیں لیکن دونوں سننے ہم نے آپ سے انشاءاللہ ایک ابھی ہو جائے گا ایک فرمائشوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ سب سے اولا اعلیٰ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا والا سب سے والا والا سب سے والا والا سب سے والا والا ہمارا نبی
سب سے والا والا سب سے والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع بولے کر آیا ہمارا نبی شمع بولے کر آیا شمع بولے کر آیا شمع بولے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا اور جس کے تلووں کا دول بے حیات جس کے تلووں کا دول ہے بے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہے وہ جانے مسیحا ہے وہ جانے مسیحا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اور جس کی تو بود ہے کوثر و سلسبیل جس کی تو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاج داروں کا آقا
हमारा नबी ताज चारों का आका ताज चारों का आका ताज चारों का आका हमारा नबी और जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है वो नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी नूरे वहदत का टुकड़ा नूरे वहदत का टुकड़ा नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी और जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्रे अबद जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्रे अबद वो जाने मसीहा हमारा नबी है वो जाने मसीहा है वो जाने मसीहा है वो जाने मसीहा है वो जाने मसीहा हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा देने वाला है सच्चा देने वाला है सच्चा देने वाला है सच्चा हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा 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 हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे वाला वाला सबसे वाला वाला हमारा नबी सबसे वाला सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक उमर भाई आपको बरकतें अता फरमाए। मैंने आपका जहन तब्दील किया, फ़ौरन ऑन द स्पॉट आपने चेंज किया। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, अल्लाह आपको नज़र से बचाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक आशिक अकबर की कुर्बानियाँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इशाअत के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की, वो कुर्बानियाँ क्या थीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत की वजह से, हुजूर के साथ की वजह से आपने कौन कौन सी क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की, इंशाअल्लाह आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपके जहन में
کیا سوال آتا ہے، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، مبلغین سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے ٹاپک پر. جی ہاں، ٹاپک پر آپ مبلغین سے کیا کہنا چاہیں گے، آپ ضرور کالز کیجئے. آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اگر فیس بک اور یوٹیوب کے ناظرین ہیں آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا. اور شروع میں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ ہماری ایک نیکی کی دعوت، ہمارا یہ ایک شیئر نیکی کی دعوت ممکن ہے کہ کئی دلوں میں عاشق اکبر کی محبت کو پیدا کر دے. اور محبت میں، جن کے دلوں میں محبت ہے، ان مسلمانوں کے دلوں میں مزید محبت میں اضافہ کر دے. کہ جب قربانیوں کو بندہ سنتا ہے کہ فلاں نے اتنی بڑی 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 قربانیاں دی ہیں، تو اس وقت دل میں یقیناً محبت پیدا ہوتی ہے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مبارک ہستی، آپ جیسی مبارک ذات کی جو قربانیوں کا یوں کہیں کہ جن کی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، دین اسلام کے لیے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. اللہ اکبر، آپ اتنی پیاری ہستی ہیں. تو آپ مدنی چینل کے ناظرین ضرور کالز بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ پورے 9 بجے ہم بچوں کے لیے ایک سیگمنٹ لے کر آئیں گے کارٹون کا. حمزہ آج بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا. بچے بھی ریڈی ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور ذہنی طور پر انشاءاللہ تیار رہیں گے تو آپ کو حمزہ کے کارٹون بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائے جائیں گے. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم تعارف لے لیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی تعارف میں پیش کرتا ہوں، لیکن آپ پھر بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بچہ جانتا ہے صدیق اکبر کون ہے. واہ واہ. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو سنبھالنے والے اور مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں. تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں. اور آج امت کو جو کچھ ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا، اور آپ کے توسل سے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دین کے معاملات عطا فرمائے اور گرتی ہوئی امت کو سنبھالا، وہ ایک بہت بڑا احسان ہے. تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ. بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو نام ہی نہیں پتا ہوگا، سب یہی سمجھتے ہیں کہ ابو بکر یہ آپ کا نام ہے، حالانکہ یہ آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کی کنیت ہے. اور نام آپ کا ہے عبداللہ، کنیت آپ کی ابو بکر ہے، جس نے نام کی جگہ لے لی ہے. یعنی آپ گویا کہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے، اسی کنیت سے مشہور ہو گئے، کنیت سے مشہور ہوئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو کنیت سے ہی پکارا کرتے تھے. یعنی کئی حدیثوں میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے ابو بکر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، یہ کہا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بہت مشہور ہے. اور اس کنیت کی ایک وجہ ہے، یعنی ابو بکر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے. اچھا، اہل عرب میں یہ رواج تھا شاہ جی کہ ابو بکر یہ کنیت ہے، اور کنیت رکھنا اہل عرب کا رواج تھا، اس لیے کنیت رکھنا سنت بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری پیاری سنت ہے. کنیت یعنی یوں سمجھیں کہ پیار سے پکارے جانے والا ایک لفظ ہے، اور ایک سمجھیں محبت سے پکارے جانے والا لفظ ہے، اس کو کنیت کہا. تو اہل عرب ایک دوسرے کو کنیت سے زیادہ پکارتے تھے، نام سے کم پکارتے تھے. اچھا، کنیت خواہ کسی کی اولاد ہو یا نہ ہو، شادی سے پہلے بھی کنیت رکھنے کا رواج تھا. تو اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد بظاہر نہیں تھی، اولاد یا ہونے سے پہلے ہی آپ کی کنیت مشہور تھی ابو بکر. پھر آپ کے شہزادے بھی ہوئے، عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر. تو ابو بکر کا ایک مطلب ہے سبقت لے جانے والا، آگے بڑھ جانے والا. کیا بات ہے. تو چونکہ آپ ایمان میں بھی سبقت لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان و مال قربان کرنے میں بھی سبقت لے گئے، ہر معاملے میں آپ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، اس وجہ سے بھی آپ کی یہ کنیت ابو بکر رکھی گئی، اور اسی کنیت سے آپ مشہور ہوئے. اور بھی اس کی کئی وجوہات ہیں. بکر جو ہے وہ صبح کی پہلی کرن کو بھی کہتے ہیں، اور جو زیادہ تسبیح کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی بکر کہا جاتا ہے. تو چونکہ آپ تسبیح و تقدیس کرنے والے تھے، اس لیے بھی آپ کو ابو بکر کہا گیا. تو یہ آپ کی کنیت ہے، نام ہے عبداللہ، کنیت ہے ابو بکر. اور آپ کے القابات بہت سارے ہیں، لیکن 2 بڑے مشہور القابات آپ کو عطا ہوئے بارگاہ رسالت سے، وہ ہے صدیق اور عتیق. عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم نار جہنم سے آزاد ہو۔ تو عتیق کہتے ہیں آزاد کو، آپ جہنم کی آگ سے بہت دور ہیں، جہنم سے آزاد ہیں، بلکہ جنت کے ہر دروازے سے آپ کو پکارا جائے گا، تو اس لیے آپ کو یہ لقب ملا بارگاہ رسالت سے عتیق۔ دوسرا لقب ہے صدیق۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے بہت سچا، بہت سچ کہنے والا یا تصدیق کرنے والا، کسی واقعے کی تصدیق کرنے والا۔ تو صدیق جو آپ کو لقب ملا، اس کے بھی پیچھے ایک سبب یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بیان کیا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر آسمانوں کے سیر کی اور اللہ پاک کا دیدار کیا، تو اس وقت جو قریش مکہ تھے، کفار قریش تھے، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ راتوں رات جائے مسجد حرام سے مسجد اقصی، آسمان تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ نہ اس وقت ہوائی جہاز، نہ کوئی ٹرین، نہ کوئی اس طرح تیز رفتار سواری، جانوروں پر سفر ہوتا تھا، مہینوں مہینوں تک سفر چلتا تھا، پھر اس کے بعد کہیں جا کے بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچتا۔ تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا اور بظاہر انہوں نے اس بات کا پروپیگنڈا کیا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچ گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے، اور وہ خود نہیں گئے بلکہ ان کا رب ان کو لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لیکن بہرحال وہ منکر ہوئے، انہوں نے انکار کیا اور سب کو اپنے ساتھ ملایا، کسی کو کچھ کہتے کسی کو کچھ کہتے۔ بالآخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ پہنچے اور کہا کہ دیکھو تمہارے دوست کیا کہتے ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں، تم ان کے ساتھی ہو، ان کے ساتھ رہتے ہو، لیکن وہ عجیب بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آسمانوں کی بھی سیر کی اور اللہ پاک کا دیدار کیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلے جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس پہ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کی باتیں سنی اور ان کی باتیں سن کر یہ کہا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کا ہے، سبحان اللہ، ایسا ہی ہوگا۔ اگر میرے نبی نے کہا ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ میرے نبی نے کہا ہے تو بے شک حق ہے، سچ ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو حق ہوگا۔ بس یہ اس واقعے کی آپ نے تصدیق کی تو آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صدیق اور عتیق، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو دو لقب ملے۔ اور ایک اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے شعر میں آپ کے اس لقب کو بھی ذکر کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہ ابو بکر اور عمر، یہ عتیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کا لقب ہے، عتیق اور عمر، سنو یہ جنت میں جو ادھیڑ عمر کے جو افراد ہوں گے، جو ادھیڑ عمر کے افراد ہوں گے، ان کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ یہ عتیق اور عمر کو بتانا نہیں، لیکن یہ سن لو کہ یہ جنت میں ان افراد کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں۔ اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، تم نہیں بتانا، میں خود بتاؤں گا کہ یہ سردار دو جہاں ہیں۔ اچھا، دوسرا اور بھی ان کی کئی خصوصیات ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام آپ ہیں۔ آپ کی انفرادی کوشش سے جب آپ ایمان لے کر آئے تو آپ نے پھر اسلام کے لیے کوشش شروع کر دی، تو آپ کی کوششوں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن بالخصوص وہ 6 افراد جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، یعنی وہ 6 صحابہ کرام آپ کی کوشش سے بارگاہ رسالت میں آئے اور اسلام قبول کیا، جو عشرہ مبشرہ ان 10 افراد میں شامل ہے جن کو سرکار نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یعنی ان 10 میں سے 6
ان 10 میں سے 6 وہ تھے کہ جو سیدنا صدیق اکبر کی باتوں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. پھر سب سے پہلے خطیب اسلام آپ، یعنی سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دینے والے وہ آپ، اسلام کی خاطر سب سے پہلے اذیت برداشت کرنے والے اور اذیت کو سہنے والے، تکلیفیں برداشت کرنے والے آپ ہیں. سب سے پہلے مسجد بنانے والے آپ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نہ نماز کی فرضیت کا جو ہے نا حکم نازل ہوا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی عبادت کرتے تھے. اس وقت نمازیں جس انداز میں حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر دیکھا کرتے تھے. تو آپ نے بھی اپنے گھر کے آگے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں پر آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے. تو سب سے پہلے مسجد بنانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یار غار بھی آپ ہیں، یار مزار بھی آپ ہیں. اور 800 سے زیادہ احادیث شاہ جی وہ ہیں کہ جو ان کی فضیلت پر مشتمل ہے. ان کی شان منقبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. 800 سے زیادہ حدیث ہیں اور 500 سے زیادہ مولا علی کے اقوال ہیں ان کی شان میں. کیا بات ہے! مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 500 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے. واہ 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 واہ، کیا پیاری شان ہے. رحماء بینہم، رحماء یہ پیارے صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے آپس میں بڑی محبت کرنے والی ہے. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 500 سے زائد احادیث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان فرماتے ہیں. آپ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اور 800 سے زائد احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اور 360 تقریباً احادیث وہ ہیں کہ جن میں نام لے کر حضرت صدیق اکبر کا مخاطب کیا گیا. اللہ اکبر، یہ اعزاز، یہ شان، یہ احادیث میں دیکھیں. قرآن پاک میں کئی مقامات پر جن کا ذکر ہوا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پر نص قرآنی ہے. اللہ اکبر. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ صحابیت پر نص قطعی ہے. جی ہاں، قرآن ان کی صحابیت کو بیان کرتا ہے، قرآن ان کے صدق کو بیان کرتا ہے. اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی وفاؤں کا پتہ چلتا ہے، ان کی قربانیوں کا پتہ چلتا ہے، ان کی محبتوں کا پتہ چلتا ہے، ان کے عشق رسول کا پتہ چلتا ہے، ان کے تدبر کا پتہ چلتا ہے، معاملہ فہمی کا ہمیں پتہ چلتا ہے. آگے مستقبل کے جو معاملات ہیں، دور اندیشی جسے کہا جاتا ہے، آپ کی نظر اتنی مبارک ہے کہ آگے مستقبل میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان میں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھے تو کمال کا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لیا ہے، سنا ہے، پھر اس پر کامل طور پر عمل پیرا ہونے والی ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. مسلمانوں کے جبھی تو پہلے خلیفہ ہیں، ہر اعتبار سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں. خلافت کے اعتبار سے دیکھیں، روحانی اعتبار سے دیکھیں، فضائل کے اعتبار سے دیکھیں، کمالات کے اعتبار سے دیکھیں، کسی بھی پہلو میں آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں ہمیں. ہر اعتبار سے افضل ہیں، ہر اعتبار سے اعلیٰ ہیں، ہر اعتبار سے بلند و بالا ہیں. یہ شانیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کس زبان سے ہو بیاں، بیاں ہو کس زبان سے، کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو، کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اچھا، چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک قربانی ہے، دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا قربانیاں پیش کی؟ قاسم بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکت و سوز کے ساتھ ساتھ جذبہ اظہار و قربانی کو بھی ابھارتا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جانی اور مالی قربانی کے وہ نذرانے پیش کیے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، نہ ہی ملے گی. کیونکہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیا. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اپنے عقیدت کے پھولوں کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کیا، اس کا مظاہرہ اور اس کا مشاہدہ جنگ احد میں دیکھا گیا.
جنگ احد کا میدان ہے کہ جب ہر طرف خار اشغاف تلواریں میدان کارزار میں چل رہی تھی اور جنگی ناروں کا ایک شور برپا تھا، اس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کوہ بے ستون نظر آ رہے تھے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی جان کو تشت اخلاص میں رکھ کر حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ وہ جنگ احد کے جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، صحابہ کی جانی قربانیاں دے کر شیروں کے پتے بھی پانی ہو رہے تھے، اور اس کے اندر حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مدینے کے سب سے پہلے معلم تھے، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسی طرح حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ کے اندر جام شہادت نوش کر گئے۔ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ کے اندر اتنے مصروف ہوئے کہ وہ لڑتے لڑتے آگے بڑھ گئے، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو سرکار کے بارگاہ میں حاضر رہے تو وہ سب سے پہلے وہ شخص تھے جن کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخ مدینہ کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب جنگ احد میں صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بچھڑ گئے، جدا ہو گئے، تو جو سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے حضور کی بارگاہ کے اندر جو شخصیت پلٹی ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اسلام کی بھی مالی خدمت کی اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مالی خدمت کی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک بہت ہی پیارا وصف سخاوت، آپ مظلوموں اور جو مساکین ہوتے تھے ان کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ بالخصوص جو مشرکین مکہ کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ جو کمزور گھرانے کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا تھا یا جو غلام ہوتے تھے ان پر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان مظلوموں کی مدد کرتے، اسی طرح ان غلاموں کو آزاد کروایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ آپ کی مالی قربانی ہے؟ جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خدمت کی کہ آپ جب اسلام لائے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس اس وقت 40,000 درہم یا دینار موجود تھے، تو جس طرح اسلام قبول کیا تو سارے کا سارا وہ درہم و دینار صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور اسی طرح آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مالی خدمت کی کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے سے لے کر ہجرت تک آپ نے اسلام کی مالی خدمت کی، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ ہجرت کے لیے گئے تو اس وقت آپ کے پاس 5 یا 6,000 درہم یا دینار موجود تھے، وہ آپ نے اپنے ساتھ لیے اور وہ تمام کے تمام مال کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، آپ کی قربانیوں کو مدنی چینل کے ناظرین پڑھتے ہی چلے جائیں۔ ابھی تو صرف ایک مالی قربانی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال قربان کیا۔ آپ ذرا تصور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ابھی اسلام قبول کیا اور آپ کے پاس 4,000 یا 40,000 درہم تھے، یعنی سونے کے سکے ہیں یا چاندی کے سکے ہیں، یعنی جو بھی مال آپ کے پاس اس وقت موجود ہے آپ لائے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان۔ اسلام قبول کرتے ساتھ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ ہے مال کی قربانی۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ایک جہان ہی کیا ہے۔ یہ مال کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی ہو
قربان کر دیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہجرت کے موقع پر جب ہجرت مدینہ ہو رہی تھی اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قربانیاں پیش کی. ہم نے کچھ قربانیاں مال کے اعتبار سے سنی ہیں. ابراہیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ابراہیم بھائی یہ جو سفر تھا ہجرت کا سفر بھی وہ بڑا ایک تاریخی سفر ہے, بڑا مبارک سفر ہے. پھر ایک کیفیت ہے اس میں کہ دشمن حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں, حملہ آور ہو رہے ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس عالم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر پر اعتماد کیا, اعتماد کر کے ان کو ساتھ لیا اور ان کے ساتھ, یعنی یہ اعتماد اس اعتبار سے بھی تھا کہ اعتماد بھی تھا اور پھر یہ امر ربی بھی تھا. اللہ پاک کا حکم بھی تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوں گے. کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضور تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے, تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں تو میرے ساتھ ہوگا. تو یہ معاملہ بھی ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ ساتھ ہیں, لیکن یہ معاملہ, یہ راستہ ایک کٹھن راستہ تھا, وہ مشکل وقت تھا. اس وقت میں جو آپ کی قربانیاں ہیں میں چاہوں گا آپ ان قربانیوں پر کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات وہ ہے کہ قربانیوں کو جس نظر سے اور جس زاویے سے دیکھا جائے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر زاویے سے اپنی قربانیاں ان کی دین اسلام کے لیے موجود ہیں. یہاں تک کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس نے میرے اوپر جو بھی احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں نے دنیا میں ہی چکا دیا ہے, لیکن صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا عطا فرمائے گا. تو لوگوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر تو اسلام کے احسانات ہیں یقینی طور پر, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات کریمہ ہے کہ جن کے احسانات اسلام کے اوپر ہیں, اور وہ کوئی بھی موقع ہو, یعنی اسلام قبول کرنے سے لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک تک آپ کی مبارک زندگی کا ہر پہلو اسلام کے لیے گویا کہ وقف ہے. آپ کا مال ہو, آپ کا کاروبار ہو, آپ کا گھرانہ ہو, یعنی صرف یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہی کی بات نہیں, بلکہ آپ کا پورا گھرانہ, آپ کی صاحبزادیاں, آپ کے صاحبزادے اور آپ کے غلام, پورے کے پورا گھرانہ جو ہے وہ اسلام کے لیے گویا کہ وقف تھا. اور ان سب کی قربانیاں موجود ہیں. اور بالخصوص اگر ہم ہجرت مدینہ کی بات کریں تو ہجرت تو ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس کے بعد اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم و شان فتح عطا فرمائی ہے. اور یہ بالخصوص علماء نے کتابوں کے اندر اس بات کی جو ہے وہ صراحت کی ہے کہ ہجرت ایک ایسا اہم موقع تھا کہ جو فتح مکہ کا پیش خیمہ تھا, کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ فتح ہوا, تو اس کی جو بنیاد بنی وہ ہجرت مدینہ بنی. اچھا, صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جنہیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی تھی, کیونکہ خطرہ بہت زیادہ تھا اور کفار جو ہے وہ مسلمانوں کے جان و مال کے درپے تھے. تو ایک تعداد تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو پہلے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور پھر جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف انہیں ہجرت کی اجازت ملی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے حضور اگر حکم کرتے تو وہ جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ان کی ہجرت ہوتی. لیکن مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اجازت لی. جب بعض صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے, جانے لگے, تو صدیق اکبر نے بھی اجازت مانگی تھی. یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. حضور نے فرمایا تو کیوں جلدی کرتا ہے, تو جلدی نہ کر, شاید تو ہمارے ساتھ ہجرت کرے. جبھی تو آپ پھر انتظار میں ہو گئے تھے, پھر اونٹنیاں خرید لی آپ نے, 4 ماہ تک آپ نے پھر انتظار کیا. قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور وہ ان اونٹنیوں کی بھی جو ہے وہ باقاعدہ ان کو وہ کھلایا پلایا کرتے تھے کہ ہجرت کے لیے کب حکم ملے اور پھر میں حضور کے ساتھ جاؤں. اچھا, جب ہجرت کا موقع آیا, نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم آپ کے پاس تشریف لے کر کے گئے, تو وہ یعنی وقت ایسا تھا کہ ایسے وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عموماً تشریف نہیں لایا کرتے تھے. یعنی یوں تو روز آنا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر پر, یعنی حضور کے جو ہے وہ تشریف لانے سے وہ اس گھر کی عظمت اور شان کیسی بڑھتی ہوگی, سبحان اللہ, قربان جائیے. خیر, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ گئے کہ اب ہجرت کا موقع آ گیا ہے. اور آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کیا میں بھی ساتھ ہوں؟ فرمایا کہ ساتھ ہو. تو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, آپ کے والد گرامی تھے, میں نے والد محترم کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. وہ پہلا موقع تھا جب مجھے پتا چلا کہ کوئی جو ہے وہ خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے, یعنی خوشی کی وجہ سے بھی آنسو آ جاتے ہیں. ویسے تو جو ہے وہ غم اور کسی اور وجہ سے جو ہے وہ لوگ روتے ہیں,
لیکن بعض اوقات خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی وجہ سے رو پڑے اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے. تو یہ ایسا موقع تھا کہ جس میں جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان کی قربانیاں, آپ کی صاحبزادی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک پوری تاریخ ہے اور ایک طویل واقعہ ہے کہ ہجرت کے اندر اس پورے خاندان نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. خیر, قرآن حکیم کی وہ آیت کریمہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جب یہ ہجرت کے لیے آگے بڑھے اور پھر غار ثور میں جو ہے وہ دونوں مبارک ہستیاں تشریف لے گئے, اور یہ ایسا موقع تھا کہ اتنا قرب جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا. گویا کہ اس کو علماء نے یوں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج تھی کہ غار ثور میں صرف محبوب کی ذات ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے, اور یہ دونوں ہستیاں جو ہے وہ غار ثور کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما رہی. اور قرآن حکیم اس مبارک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ وہ مبارک آیت ہے. فرمایا کہ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا, جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے, جب دونوں غار میں تھے, جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی معیت اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کا جو وعدہ خود اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا. اور وہ غار کے اندر جو ہے وہ اس آیت کریمہ کو آپ نے بھی بیان فرمایا کہ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر بھی جو ہے وہ بالکل اجماع ہے کہ اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے. اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر موجود تھے تو دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن. خوف اپنی جان کا ہوتا ہے لیکن حزن جو ہے وہ کسی اور معاملے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہاں قرآن حکیم نے حزن کو ذکر فرمایا, یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا, اور جو ملال تھا اور جو ہے وہ اندیشہ تھا وہ صرف حضور کی وجہ سے تھا. یہی وجہ تھی کہ کبھی سرکار کے آگے آتے ہجرت کے موقع پر, کبھی سرکار کے پیچھے جاتے, کبھی دائیں آتے کبھی بائیں آتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق کبھی آگے آتے ہو, کبھی پیچھے جاتے ہو, کبھی دائیں کبھی بائیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے موجود نہ ہو تو میں آگے چلا جاتا ہوں, کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں, کبھی دائیں چلا جاتا ہوں کبھی بائیں چلا جاتا ہوں. میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ کی ذات کو نقصان نہ پہنچے بلکہ یہ نقصان اور کوئی جو ہے وہ آزمائش آئے تو وہ میری ذات پر آئے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز تھا اس موقع پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا ہر موقع پر ڈھالتے. غزوہ احد کا بھی ذکر کیا ہمارے قاسم بھائی نے کہ اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے, حفاظت کرنے والا حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن اس وقت جو ظاہری طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر حضور کی حفاظت کرنے والے اور حضور کے لیے ڈھال بننے والے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور یہ صرف غزوہ احد ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ڈھال تھے. اور یہ غار ثور کے اندر بالخصوص آپ دیکھیں وہ سانپ کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے کہ غار ثور میں پھر سانپ آیا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈسا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکلے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا بوسہ لیا انہوں نے. تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو گرے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ اس جگہ پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اپنا لعاب دہن لگایا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے شفا عطا فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. الحضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے, صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا ویسے تو تمام فرائض سے اہم ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بھی حضور پر گویا کہ قربان کر چکے ہیں. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ کی بات تھی کہ چاہے اپنا مال قربان کرنا ہو, اپنے پورے گھر کا جو ہے وہ پورا گھر حضور کی ذات پر قدموں پر نچھاور کرنا ہو, اپنے خاندان کی قربانیاں دینی ہو اور اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کا کمال ہے. اور ایک آخری گزارش کروں گا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک تعداد جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے لیے جا چکی تھی تو ایسے موقع پر
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اس طرح بھی اشارہ کرتا ہے کہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں بڑا مرتبہ بھی صدیق اکبر کا ہے کہ ان کا اخلاص، ان پر جو اعتماد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اور خطرے کے وقت انہیں اپنے ساتھ رکھا، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان کی طرف ایک اشارہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے بچوں کے حوالے سے ہفتہ اور اتوار 2 دن کا یہ سیگمنٹ رکھا ہے کارٹون کا۔ حمزہ کے کارٹون ہم دکھاتے ہیں، آپ کی رائے اگر ہمیں ملے کہ آپ کو مزید اس میں کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، تو آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، آپ واٹس ایپ ہمیں کیجیے، انشاءاللہ آپ کی رائے کو بھی ہم ضرور لیں گے۔ فیڈ بیک بھی دیجیے کہ کیا بچے اس کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، بلکہ دیکھنا چاہیے، دکھائیں بھی۔ آج کا جو حمزہ کا ٹاپک ہے یہ بہت اہم ایک ٹاپک ہے، ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ہے، آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں اور فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، بچوں کے کارٹون۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک خاص بات لے کر آیا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں روڈ کے حادثات بہت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم چند باتوں کا خیال رکھیں تو خود کو ان سے بچا سکتے ہیں۔ چلو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب بھی روڈ پار کرو تو پہلے دائیں دیکھو، پھر بائیں دیکھو، پھر دوبارہ دائیں دیکھو اور پھر آرام سے سڑک پار کرو۔ اور ہاں، ہمیشہ زیبرا کراسنگ یا فٹ پاتھ سے سڑک پار کرو، جہاں لائنیں بنی ہوں وہیں سے گزرو۔ پیارے بچوں، پلیز 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 کبھی بھی دوڑ کر سڑک پار نہ کرو، کیونکہ دوڑنے سے آپ گر سکتے ہو اور اگر گاڑی آ رہی ہو تو حادثہ ہو سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں، ہیڈ فون لگا کر یا موبائل دیکھتے ہوئے سڑک پار کرنا نہیں بچوں، آنکھیں موبائل پر نہیں روڈ پر ہونی چاہیے۔ اور جو بچے سائیکل، اسکوٹر یا بائک پر سفر کرتے ہیں وہ سن لیں، ہمیشہ ہیلمٹ پہنو، کیونکہ ہیلمٹ صرف فیشن نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ تو بچوں یاد رکھو، احتیاط میں حفاظت ہے اور جلد بازی حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایسی ہی اچھی اور زبردست معلومات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ کیا بات ہے، بڑی پیاری ایک معلومات ہمیں ملی ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ بچوں کے لیے ایک بڑا ایک اہم ایک سبق بھی تھا، آپ نے امید ہے دیکھا بھی ہوگا، بچوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ بچوں کو دکھائیں بھی اور تربیت بھی ہمارا کرنی، بچوں کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا ایک سیشن بھی ہوتا ہے، یوں کہیں کہ کسی بہانے ایک تربیت ہو جائے، ہمیں اچھی بات مل رہی ہے، سیکھ لیں اور پھر اپنے بچوں تک اس کو پہنچائیں۔ اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو اگر مدنی چینل کے سامنے بھی بٹھائیں گے تو انشاءاللہ یوں بھی بچوں کی تربیت ہوتی رہے گی۔ کڈس مدنی چینل الحمدللہ بچوں کی تربیت کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور بچوں کی بڑی اچھے انداز میں، احسن انداز میں تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر بزرگوں کا مدنی چینل ہے، بزرگوں کی برکات بھی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ یہ مدنی چینل سارا ہی کا سارا الحمدللہ رب العالمین یوں کہیں کہ تربیت کا ایک سیشن ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔
میں قاری محمد اسماعیل سعیدی فیروزہ سے بول رہا ہوں۔ پروگرام صلی اللہ کہتے کہتے زبردست چل رہا ہے اور بڑا سبق آموز ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یار غار اور یار مدار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کیسا تھا، اور آپ نے اپنے دور میں عدل انصاف کے نظام کو کس طرح نافذ کیا، اور ہم مسلمانوں کو آپ کا نظام خلافت پر کس طرح عمل کر کے امن و امان قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ جی غلام محی الدین بھائی، جی ایک ہی کال میں کافی سارے سوالات ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسی طریقے سے تھا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں احکامات نافذ فرماتے، فیصلے فرماتے، عدل و انصاف سے بھرا ہوا تھا، اور ایسی سادگی تھی آپ کی، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی غذا بھی سادی تھی، آپ کا بیٹھنا اٹھنا بالکل سادہ انداز ہوا کرتا تھا، اور اتنی سادگی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا ابو بکر نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، یعنی اپنے سے بعد میں آنے والوں کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا۔ بیت المال سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی اب خلیفہ مقرر ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے خلافت کے امور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے دوسرا کام تو نہیں کر سکتا، تو خلیفہ کام کرے گا تو پھر وہ خلافت کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ بھئی خلیفۃ المسلمین کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کیا جائے۔ تو اب پھر یہ مشاورت ہوئی کہ کتنا ہونا چاہیے، تو سب نے پیشکش کی، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے وہ اجرت اور وہ وظیفہ مقرر کیا جو ایک عام مزدور کا تھا۔ اللہ اکبر۔ بولا میرے لیے یہ کافی ہے، اس سے میرا گزر بسر بآسانی ہو جائے گا۔ یہ ایک عام مزدور کی اس وقت جو اجرت تھی وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی اجرت مقرر کی گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے مقرر فرمائی، اور پھر آپ نے جس طرح فتنوں کا مقابلہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی فتنے اٹھے، اور قبیلوں نے جو ہے نا وہ اسلام کا انکار کر دیا، کسی نے نماز کا انکار کر دیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو آپ کی حکمت عملی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑا نوازا تھا، اور اپنی جان نشینی جو آپ کو عطا فرمائی، حکمت، حلم، بردباری، قوت اور قوت فیصلہ کرنے کی طاقت، تو آپ نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ نافذ کیا، اور جو قبیلے مرتد ہو گئے تھے وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر ایک بہت بڑے فتنے نے سر اٹھایا، مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، جو کہ نبوت کا ختم نبوت کا منکر تھا، اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے خلاف بہت بڑی جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اور پھر اس کا قلع کما کیا گیا، یوں کئی فتنوں کے آپ نے مقابلے کیے، ان کو ختم کیا۔ پھر جمع قرآنی کا سلسلہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں شروع ہوا، یعنی قرآن پاک جمع کرنے کا سلسلہ آپ کے دور میں ہوا، تو کئی ایسے معاملات تھے جو آپ نے جو ہے نا ان کا فیصلہ فرمایا۔ پھر سادگی اور رعایا کو آپ نے یہ پیغام دیا، جس دن آپ 7 روز تک، یعنی لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، اور حضرت عمر نے آپ کی سب سے پہلے آپ کی بیعت کی کہ آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی حقدار نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین آپ ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان جب آپس میں گفتگو کرتے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم صحابہ میں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم جب گفتگو کرتے بھئی صحابہ میں سب سے افضل کون ہے، تو سب سے پہلے جن کا نام آتا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اور کیوں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری حیات سے وابستہ سے یعنی موجود تھے، مرض الوصال میں تھے، اور آپ امامت کے لیے تشریف نہیں لا رہے تھے، تو 17 نمازیں آپ کے مصلے پر کھڑے ہو کر جنہوں نے پڑھائیں وہ سیدنا صدیق یعنی حضور کی حیات علیہ السلام کی حیات میں، بلکہ خود سرکار نے حکم دیا حضرت عائشہ کو، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عرض کی کہ میرے سرتاج وہ نرم دل ہیں، آپ کے بغیر وہ کیسے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، اور وہ نہیں پڑھا پائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ جو نماز پڑھائیں، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جہاں ابو بکر ہوں ان کو چھوڑ کر کوئی کسی دوسرے کو امام بنائے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کے سوا کسی کو امام۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے امام بنا لیا۔ تو یوں خلیفۃ المسلمین بنے، اور 7 روز تک آپ یہ کہتے رہے رعایا سے، جن صحابہ نے آپ کی بیعت، سب نے آپ کی بیعت کی، 7 روز تک آپ کہتے رہے کہ میں خلافت کا حقدار نہیں ہوں، یہ مجھ سے لے لو، نہ مجھے اس کی چاہت ہے، لیکن سب نے کہا کہ حضور آپ ہی ہیں، آپ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنیں گے۔ پھر آپ نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ میں شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں تو اس میں میری اطاعت نہیں کرنا، میری اسی صورت میں اطاعت کرنا
جبکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق میں کوئی کام کروں۔ تو اس میں جو ہے نا بڑی تفصیل ہے۔ سیکھنے کو یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کریں، شریعت پر عمل کریں، ہر جگہ شریعت کو نافذ کریں۔ ہم مسلمان ہیں تو خواہ وہ ہماری نجی زندگی ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، ہر معاملے میں ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ شریعت کو ہر معاملے میں فالو کرنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے علم چاہیے اور اس کے لیے ایسا ماحول چاہیے جو آپ کو یہ گائیڈ کرتا رہے کہ بھائی یہ شرعی معاملہ ہے اور یہ غیر شرعی معاملہ ہے۔ تو ایسے ماحول سے وابستہ رہیں اور سیرت کی کتابیں پڑھیں جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ کس طرح آپ نے حکومت کی اور کس طرح آپ نے جو ہے نا عدل و انصاف کا بول بالا کیا، کس طرح آپ مشورے کیا کرتے تھے۔ تو یہ پڑھنے سے اور مطالعہ کرنے سے پتہ چلے گا۔ ہماری ایک بہت پیاری کتاب ہے فیضان صدیق اکبر، بہت کچھ مواد ہے اس میں، بہت کچھ پڑھنے کو ہے اور ایسی انمول باتیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ پڑھی ہوں۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ خالصتاً یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہے اور آپ کے مختلف پہلو ہیں، تو اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں جو ہے نا وہ تبدیلی آئے گی۔ تو ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، شریعت کو فالو کرنا ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی جو ہے نا بھلائیاں ملیں گی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اور تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمارے کالر اسلام بھائی کو اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی۔ محمد ارشد اتاری حبیب آباد پتوگی سے۔ شاہ صاحب حضور آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ جیسے آپ قرآن پاک کی تفسیر میں بیان کر رہے تھے ریاکاری سے بچا جائے، تو بعض اوقات بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جہاں بندہ کھڑا ہوتا ہے، نفس بندے کا وہ کروا دیتا ہے بندے سے یہ والا معاملہ۔ تو حضور اس حوالے سے کہنا تھا یہ جو بندہ گناہ کر لیتا ہے اپنی اتنی بڑی بڑی نیکیوں کو بندہ بات کر کے کسی کو بتا کر ضائع کر دیتا ہے، کیا کچھ ایسا کام ہے، ایسی نیکی جس کے کرنے سے یہ ہمیں نیکیاں واپس لوٹ سکتی ہیں کہ یہ جو ریاکاری نیکیاں جس جو نظر ہوگی وہ ضائع ہو جاتی ہیں؟ ان کا حل تو بتائیے گا انسان، اور ہمارے لیے اخلاص کی دعا فرما دیجیے۔ کیا کہیں گے قبلہ شاہ جی؟ جب تک انسان زندہ ہے تو توبہ اور رجوع کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ رجوع کرے۔ انسان یوں تو خطا کا پتلا ہے، اگر کوئی خلاف شرع معاملہ یا کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ رب ذوالجلال جل وعلا معاف کرنے والا ہے، سچے دل سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت عطا فرمائے۔ زبردست، بڑا جامع معنی آپ نے جواب دیا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، قرآن پاک میں اس مضمون کو بھی ذکر کیا گیا ہے تو کہ اللہ پھر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہی گناہ نہیں کہ ریاکاری کر دیا، اللہ پاک پھر کسی کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کے گناہ، سارے گناہ نیکیوں میں اللہ پاک کنورٹ کرتا ہے، تبدیل فرما دیتا ہے، گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت پر ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہم نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ رب کی رحمت پر نظر جما کے رکھیں، اور اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں سید صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں ہم ریاکاری کر رہے ہیں، یعنی ان کا مطلب یہی ہوتا ہے لوگوں میں کسی کام، کوئی نیک کام کیا یا کوئی عمل کیا تو وہ بڑھ چڑھ کر بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اگر کوئی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تو ہم کسی کے دل کی نیت پر واقف تو نہیں ہے، لیکن کچھ قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ تو یہ دکھاوا، ریاکاری، کسی اور کے لیے کوئی نیک کام کرنا، اس کو شرک اصغر کا ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ تو اللہ پاک جو بھی نیک عمل کریں اللہ میں اخلاص عطا فرمائے۔ ایک تو کسی پر ہم نے حکم نہیں لگانا کہ بھائی یہ ریاکاری کر رہا ہے، لیکن جو کر رہا ہے نا اس کو اپنے دل پر ضرور غور کر لینا چاہیے کہ آپ بلا وجہ میں تہجد کا کیوں ذکر کر رہے ہیں۔ آج تو تہجد پڑھنے کا موقع مل گیا، کس نے پوچھا ہے آپ بولو بھائی، کس نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ بتاؤ، آج تو بھائی آج کھانا نہیں کھاؤں گا، میں فجر پڑھ پانی نہیں پیوں گا، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ شریف ہے نا، نہیں روزہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے وہ اپنے نیک اعمال کا ذکر کرتے ہیں، شاید کہیں نہ کہیں دل میں یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ یہ چاہت کہ لوگ مجھے تھوڑا عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ عزت دینے والا ہے۔ آپ عمل اللہ کے لیے کریں نا، آپ ہزار پردوں میں چھپ کر بھی کریں، اللہ لوگوں پر عیاں فرما دے گا، اللہ لوگوں پر ظاہر کر دے گا، جو آپ کا مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن عمل اس لیے نہ کریں کہ لوگ دیکھیں، عمل اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔
حافظ شہر یار اتاری دندہ شاہ براور سے عرضگزار ہوں۔ سید صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے غار ثور کے جلوے دیکھے ہیں اور کیا آپ نے حج کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، وللہ الحمد، اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ احسان کرم اس کا کہ حج 2024 میں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وللہ الحمد وللہ الحمد، اور غار ثور کے جلوے بھی دیکھنا نصیب ہوئے ہیں، وللہ الحمد۔ کچھ تو عمر بھائی کے ساتھ جب عمرے پر حاضری تھی تو عمر بھائی کی معیت تھی ہمارے، تو عمر بھائی کے ساتھ بھی ہم غار حرا میں تو ہم چڑھ کر بھی گئے تھے، غار ثور تک تو ہمت چڑھنے سے رہ گئی تھی۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے، کھڑے ہو کر نیچے سے میدان سے ہم نے جلوے تو دیکھے تھے۔ انشاءاللہ نیت ہے، ابھی جب کرم ہوگا سرکار بلائیں گے تو انشاءاللہ اس مرتبہ پکی ٹھان لی ہے، میں نے نیت کی ہے کہ غار ثور پہ لازمی جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ عاطف اتاری عرض گزار ہوں۔ اللہ آپ کو اور تمام مبلغین کو برکات عطا فرمائے۔ ٹاپک تو آج کا ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی خوبصورت ہے، یوں سمجھے کہ دل کو بھا لینے والا، اور عنوان ہی ایسا ہے کہ بندہ سننے تو سنتا جائے۔ تو سن ہی رہا تھا آپ مبلغین کی گفتگو، آپ کی گفتگو، تو سوچا چلیں ثنا خانوں میں اپنا نام بھی لکھوا لیتے ہیں کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جا رہی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو وزنا ایمان ابی بکرین بی ایمان اہل الارض لرجحا، کہ اگر تمام زمین والوں کے ایمان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو تولا جائے، وزن کیا جائے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا وزن زیادہ ہے۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے بڑا پیارا میسج دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں حدیث مبارک بھی سنائی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں آپ کی ایک اور۔ اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض گزار ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ میں عاشق اکبر کی قربانیاں کا موضوع لیا گیا ہے، ماشاء اللہ بڑا زبردست نایاب موضوع کہہ لیجئے۔ اس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہم کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور عصر حاضر کے جو تقاضے ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ان کی سیرت کس طرح ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے، ان کے کوئی منقبت سنا دیجئے۔ اللہ ڈھیر و ڈھیر مدنی چینل کی تمام ٹیم کو برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کچھ تو غلام محی الدین بھائی نے بیان کیا ہے، اس سے پہلے جو کالر تھے ان کا یہی تھا، مدعا ملتا جلتا ہی مدعا ہے۔ البتہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس سوال کو بھی لیں گے کہ ان کی سیرت کو کیسے اپنایا جائے، عمل کیا کیا جائے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے چل کر لیتے ہیں۔ ایک اور کال لے رہے ہیں آپ کی۔ میرا نام ثاقب ہے۔ میرا سوال ہے کہ غلاموں کی آزادی میں حضرت ابو بکر صدیق کا کیا کردار تھا؟ کیا کہیں گے قاسم بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جو غلام ہوتے تھے ان پر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے، اور اسی طرح جن کا تعلق کمزور گھرانوں کے ساتھ ہوتا تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ ایک خاصیت تھی کہ آپ غلاموں کو خریدتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں آزاد کر دیتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک غلام تھے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر مال دے کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی دیگر اور بھی چند ایک غلام ہیں کہ جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور پھر آزاد کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کمال کا، کل بھی الحمدللہ یہ بیان ہوا ہے واقعہ کہ کس طرح خریدا گیا اور کتنا مال دے کر خریدا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے تاجر ہیں کہ جنہوں نے یہ تجارت جو کی ہے، یہ اتنی پیاری تجارت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند آئی ہے یہ تجارت۔ سبحان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کل حق صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا بڑا پیارا چل رہا ہے۔ قبلہ یا سیدی عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے متعلق جو قربانیاں آپ نے دی ہیں ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں کون سی قربانیاں آج کے اس دور میں دینی چاہیے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ابراہیم بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی قبلہ شاہ صاحب، ویسے تو اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو ہی چکا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات سے ہمیں یہ کئی اسباق ہیں، آپ کی مبارک ذات سے مطلب
جو قربانیاں آپ نے عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، ایک تو آپ کے قبول اسلام کے وقت جو آپ نے سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کیا تھا کہ میں اسلام کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر آپ جو ہے وہ کفار مکہ کے سامنے گئے تھے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، اور اس موقع پر آپ پر شدید تشدد کیا تھا کفار مکہ نے. وہ ایک پورا واقعہ سیرت کے اندر موجود ہے، اور وہ اس قدر تشدد کیا گیا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکیں گے، یہ بچیں گے نہیں. اور لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہوش آیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے. یہ پورا تفصیلی واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے. فیضان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کتاب کا تذکرہ ہو چکا ہے، آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں، اسے پڑھیں. یہ پورا واقعہ بڑا عشق سے بھرا ہوا ہے، اور اسے ہمیں دیکھیں ایک واضح سبق تو یہ ہے کہ کیسا ہی مشکل اور آڑا وقت آ جائے نا، اپنے اسلام اور اپنے حق دین سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرنی، اور اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا. یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا دیا ہوا وہ سچا دین ہے کہ جس کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم تو آج اس دور کے اندر جی رہے ہیں کہ جہاں اسلام پر چلنا کوئی ایسا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ہمیں جان کی ہی قربانی، فی الحال ایسا موقع نہیں ہے کہ ہمیں جان کی قربانی دینی پڑے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑے سے اپنے وقت کی قربانی تو دے سکتے ہیں نا. اپنے جو ہے وہ مال خرچ کر کے اسلام یعنی جو مدارس ہیں، جامعات ہیں، اسلام پر چلنے کے دیگر جو جیسے دعوت اسلامی کے بہت سارے جو ہے وہ مدنی کام ہیں، تو اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اپنا مال بھی تو خرچ کر سکتے ہیں نا. تو یہ واضح ایک جو ہے وہ یوں کہیں کہ پیغام ہے کہ موقع کیسا ہی مشکل اور آڑا کیوں نہ ہو، اسلام پر ڈٹے رہیں، حق پر ڈٹے رہیں، اور دین کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال خرچ. کیا بات ہے، بہت اچھے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ کالر کا جواب دیا ہے. اللہ پاک ابراہیم بھائی کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے ناظرین کو بھی برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ. سبحان اللہ، یہ بڑا پیارا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے. الحمدللہ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ کو آج بھی قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی دعا سناتا ہوں. جن اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول نے ابھی تک دعا نہیں سنی تو وہ سن بھی لیں، اور پھر نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ آج ہی ہم اس کی بکنگ بھی کروائیں گے. بکنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا اسکرین پر آپ دیکھ سکیں گے، نمبرز ہمارے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کے لیے ان نمبرز پر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سالانہ بکنگ ہو جائے گی. ایک ہے رنگین شمارہ، یہ رنگین ہے، اس کی بکنگ اگر کروائیں گے پورے سال کی تو 3700 روپے ہیں اور 3700، اور اگر سادہ شمارہ بکنگ کروانی ہے تو وہ 2300 روپے میں ہے. نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہاں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ایک دعا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے ہے. امیر علیہ سنت دعا دیتے ہیں، یا رب المصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ کی کم از کم 1 سال کے لیے بکنگ کروائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے، اور یا اللہ پاک جو بھی میرا مدنی بیٹا یا مدنی بیٹی اس ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ اور ترغیب کے معاملے میں حصہ لے، ان سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ایمان کی سلامتی کی مہر لگا دے. اس سے پہلے موت نہ آئے کہ جب تک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ نہ دیکھ لیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی دعا تھی. اس میں کیا ہے، آج میں لیتا ہوں مختلف ٹاپکس ہیں اس میں، جیسا کہ اس میں پہلے بھی عرض کی تھی، قرآن و حدیث کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، فیضان سیرت بھی ہے، مدنی مذاکرے کے سوال جواب بھی ہیں، دارالفتاء علیہ سنت کے سوال جواب بھی ہیں، مختلف مضامین بھی ہیں، تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، بزرگان دین کی سیرت ہے، اچھا بچوں کا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، اسلامی بہنوں کا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، بہت کچھ الحمدللہ رب العالمین اس میں. جو مدنی مذاکرے کے سوال جواب ہیں، قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے جو سوالات ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. میں وہ سوالات لیتا ہوں، آپ اس کو پڑھیے گا ایک مرتبہ، آپ کو مزہ آئے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہائی نیک فولڈ کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو جائے. اس کا جواب دیا یہ گیا کہ سردیوں میں اندر کی طرف ہائی نیک پہنی جاتی ہے، اسے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے. اس کا جواب ہے نماز بغیر کراہت کے ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس میں اور جو چند سوالات کیے گئے ماہنامہ فیضان مدینہ میں، سب سے پہلے جھوٹ بولنے والا جن،
یہ کون تھا؟ اچھا جی، ایمان کی مضبوطی اور کمزوری اس کو کیسے پہچانا جائے؟ کیا جنت کے دروازے بھی ہوں گے؟ یہ بھی سوال کیا گیا ہے۔ دوران وضو اگر کوئی عضو دھلنے سے رہ جائے، یاد ہی نہیں ہے کیا، تو اس لیے پھر کیا کیا جائے گا؟ اچھا جی، جینا مرنا ختم کرنے سے وراثت ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی میرا جینا مرنا آپ سے ختم ہے تو کیا وراثت بھی ختم ہو جائے گی؟ اس طرح کے کئی ایک سوالات، صرف یہ جو سلسلہ ہے، ایک ہے کالم ماہنامہ فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے کیے گئے 10 سوالوں کے جواب یہاں پر ایڈ ہے۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین بہت کچھ اس میں ہے، آپ سے گزارش کروں گا اس کی لازمی بکنگ کروائیے، ابھی تک اگر نہیں کروائی تو آج ہی کروا لیجئے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ ضرور پائیے۔ آئیے ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر صدیق کی سب سے بڑی قربانی کیا تھی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ کیا کہیں غلام محی الدین بھائی؟ سب سے بڑی قربانی؟ سب سے بڑی قربانی تو یہی تھی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ جیسے دور میں، ایسے معاملے میں جب کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور جو مسلمان ہوتا تھا اس کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی جاتی تھی، اذیت پہنچائی جاتی تھی، تو ایمان لانا ایسے دور میں کہ جب ہر طرف دشمن ہو اور ہر طرف جو ہے نا وہ تکلیفیں پہنچانے والے ہوں، تو سب سے پہلا اسٹیپ آپ نے یہ اٹھایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ یعنی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، بندے کو 3 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اس کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کرتا، سب جھوکوں میں ڈال دیتا ہے، کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سب اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو اولاد کے لیے بھی انسان مال تک قربان کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ مال سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی۔ جان قربان کرنے کے حوالے سے واقعات ہم نے سنے، مال قربان کرنے کے حوالے سے واقعات، جانی قربانی، مالی قربانی، یعنی سانپ سے ڈسوا لیا، یعنی جان قربان کر دی نا۔ ایک سوال آیا، بولے جان کیسے قربان کی؟ ان کا وصال تھوڑی ہوا تھا، وہ تو زندہ تھے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب دان لگایا تو جان تو جب قربان کرتے نا، جب آپ کا وصال ہو جاتا تو اس کو کہا گیا تم ذرا سانپ سے ڈسوا کے دیکھو۔ اللہ کے بندے، اور رے کا گیا تھا، مطلب جان قربان کر دی، تو سانپ ڈس لے تو بندہ زندہ بچتا ہے کیا؟ یعنی سانپ سے ڈسنا تو دور کی بات ہے، سانپ کے ڈسنے کے خوف سے ہی بندہ مر جاتا ہے۔ یعنی ایک باقاعدہ ریسرچ ہے، یہ پوری اس کا پریکٹیکل کیا گیا، اور وہ پریکٹیکل یہ ہوا کہ ایک شخص کو جو ہے نا، اس نے کوئی جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو سزائے موت کا حکم ہوا، تو اس کو کہا کہ بھائی ہم تمہیں یہ اس طرح سانپ یہ سامنے تمہارے، یہ تمہیں ڈسیں گے اور تمہارا خاتمہ ہوگا۔ تو اب اس کو سانپ وغیرہ دکھا دیے، پھر اس کی آنکھوں پہ باندھی پٹی، اور پیچھے سے اس کے سوئی لگا دی، ہلکی سی ٹچ کر دی، اس نے سمجھا سانپ نے ڈس لیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی سانپ نے ڈسا نہیں ہے، وہ مر گیا، وہ کمال کی بات، خوف سے ہی مر گیا۔ اچھا، کمال کی بات یہ کہ جب اس کا ٹیسٹ ہوا لیبورٹری میں، تو اس کے خون کے اندر زہر کے اثرات پائے گئے۔ اچھا، یعنی آپ کا دماغ جس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے نا، وہ آپ کے خون میں بھی شامل ہو جاتا ہے، اللہ، وہ آپ کے جسم میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو سانپ، یہ پھر کہا انہوں نے کہ سانپ کے ڈسنے سے بندہ اتنی جلدی نہیں مرتا جتنا خوف سے مر جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں تو سانپ نے ڈس لیا، سانپ ڈس رہا ہے، آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا، سانپ ڈس رہا ہے اور سانپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا۔ یہی تو فنا فی الرسول کا درجہ ہے، یعنی اپنی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو زندگی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام کے نیند کا، حضور کی جان کی اتنی فکر تھی، اپنی جان کو نہیں دیکھا، سانپ سے ڈسوا لیا، تو جان چلی گئی تھی، لوٹائی مصطفیٰ کریم۔ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور ان کی جان کو لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں آپ کی۔ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ سید صاحب مجھے نعت خواہ سے یہ کلام سنا دیجئے۔ بیاں ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔
فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آپ کا ہمیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پسند ہے, اور والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں, اور میری والدہ اور میر حسن فراج اور نالائن زہرا کی نعت کی فرمائش سنوا دیں. چمکتے سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا رے چمکانے والے. بہت شکریہ جی. اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ شفا عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. عمر بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے, رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دے, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. جی ایک اور کال لیتے ہیں جی. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, یہ نعت سنا دیجیے. بہت شکریہ جی. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ میں میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ایک اور کال لے لیتے ہیں. یہ نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ کلام سنوا دیجیے, قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بھی لازمی سنوا دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ سعد صاحب آپ کا سلسلہ ہی بہت اچھا ہے, مجھے ایک نعت سنا دیں. ہم لجپالاں لڑ لگے ہاں میرے تو غم پر رہندے. جی واہ, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میرا نام مصطفیٰ مدنی اطاری بات کر رہا ہوں بصیر پور سے. سر ہمیں سنا دیجیے نعت میرا دل میری جان مدینہ. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ایک اور کال بھی لے لیتے ہیں. مجھے کلام سنا دے, تو شاہ کوبا تو جانے جانا. کیا بات ہے جی. مدنی چل کے ناظرین, اگر آپ فیس بک اور یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اس نیکی کی دعوت کو آگے فوراً شیئر بھی کر دیں. آپ کے کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی. ابھی تک اگر آپ نے کمنٹس نہیں کیے ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں جی. اچھا جی, شاہ صاحب عظیم بھائی کو جلد از جلد بلوائیں. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی. اچھا جی, سید ثاقب بھائی آج عمر بھائی سے یہ کلام لازمی 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 سنوا دیں, امنگے جوش پر آئیں. ٹھیک ہے جی. یہ بہاولپور سے میسج ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد امیر بھائی ہیں جی, کہہ رہے ہیں جی کیا حال ہے جی, اللہ پاک کا کرم ہے جی. پہلی دفعہ آپ کے شو میں میسج کر رہا ہوں. عمر بھائی سے یہ کلام سننا ہے انہوں نے جی. کون سا؟ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا جی. بہت شکریہ جی, آپ نے پہلی مرتبہ میسج کیا, مزید بھی کیا کریں, روزانہ کیا کریں, آپ ہی کا پروگرام ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عمر بھائی کلام سنا دیں, سرکار توجہ فرمائیں. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا جی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا شکر ہے جی الحمدللہ. ثاقب بھائی آپ, اچھا جی بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروا دیں. تو اچھا جی, میں اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروا دوں, آپ کا حسن زن ہے. بہرحال ہمارا ایک طریقہ کار ہے, ایک مجلس بنی ہوئی ہے, جن کو وہ کرتے ہیں تو وہ سنا کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پر پڑھ دیتے ہیں کبھی کبھی, تو یہی کافی ہے. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی گھر سے, اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ماشاءاللہ بہت خوب. میرا نام محمد احمد ہے, تعلق کشمیر سے ہے جی, اور آج کل لاہور ہوتا ہوں. اتوار والے دن آپ کا پروگرام سنتا ہوں, باقی دن کام پر ہوتا ہوں. بلغ الاولیاء بکمال ہی, اس کلام کی فرمائش انہوں نے کی جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا یہ ہمارا پروگرام رات کو ریپیٹ بھی چلتا ہے, رات کو تقریباً 12 بجے یا 1 بجے یہ ریپیٹ بھی چلتا ہے. اگر ہو سکے تو مجھے کنفرم کیجیے گا, ہماری ٹیم جیسی بتاتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں رات کو ریپیٹ بھی یہ والا پروگرام چلتا ہے, تو آپ رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی عمدہ ہے. اچھا جی, کلام سنوا دیں جی, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا جی. ماشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا جی, کیسے ہیں جی آپ سب؟ اللہ پاک کا شکر ہے جی, میں بھی ٹھیک ہوں, سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں مبلغین کے مبارک چہرے, پیارے چہرے. حسن زن تو یہی ہے کہ ٹھیک ہیں جی. 800 بار درود پاک کا تحفہ قبول فرمائیں. بہت شکریہ جی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ جی, بہت پیارے پیارے مبلغین تشریف لائے ہیں. اللہ پاک آپ سب حاضرین کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنوا دیں کہ میں جس کی یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو
जहां को जी। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, आपने प्यारी दुआओं से नवाजा जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप अच्छा जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, नात सुनवा दें ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। अच्छा जी, साकिब भाई आप अपने प्रोग्राम में अशफाक भाई को भी बुलवाइएगा जी, इंशाअल्लाह लाजमी बुलवाएंगे जी। उमर भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुना दें, रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। ये उमर भाई कौन सा कलाम है? आप सरकार ये नाम तुम्हारा। अच्छा चलें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैफ हालुका या अखी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अना बिखैर, कैफ अंतुम, आप कैसे हैं मेरे प्यारे भाई अब्दुल हफीज़ भाई। मेरी उमर भाई से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें, जी करदा मदीने दियां दिया साइयां, मदीने दियां होन गलियां। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद आमिर आशिक, जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मदीना, मंडी मोड़, पाक पतन शरीफ से। अच्छा जी, ये सेकंड ईयर के तालिब इल्म है, बहुत शुक्रिया जी। कह रहे हैं जी मुझे आपका प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते पसंद है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने दुआओं से भी नवाजा है, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कलाम सुना दें, फरमाइश आई है जी। कलाम की फरमाइश है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। अब्दुर्रहमान अत्तारी हैं। अच्छा जी, आंखों का तारा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी है, रहीम यार खान से। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मनक़बत सुना दें, मोहम्मद नवाज भाई हैं, मनक़बत सुना दें, एक शबे तार है और एक गार है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, ये नात सुना दीजिए, लजपाल नबी मेरे। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपके कुछ कमेंट्स भी हैं मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, 12:20 पर, रात को 12:20 पे मुझे बताया गया कि ये रिपीट चलता है, आप रात को भी इसको देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक और यूट्यूब के नाजरीन हैं तो फेसबुक पर लाइव भी आता है और फेसबुक पर ये रहता भी है, तो आप यूं फेसबुक पर भी इसको देख सकते हैं। सैयद मुनीबुल हसन भाई हैं जी हमारे साथ, कह रहे हैं जी सालारे सहाबा वो पहला खलीफा, सिद्दीक हमारा, ये कलाम लाजमी सुना दें। बहुत शुक्रिया सैयद साहब आपका, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। वहीद इरफान अली हैं, कह रहे हैं जी माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी। दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। उवैस करनी भाई हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका जी हौसला अफजाई करने का जी। कमर आजम भाई हमारे साथ हैं। अच्छा जी, आलम भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया जी। ज़हीर अहमद साहब हमारे साथ हैं, मोहसिन सईद भाई हमारे साथ हैं, आबिद अली भाई हमारे साथ हैं, हुर बख्श साहब हमारे साथ हैं जी। ये सारे अफराद हौसला अफजाई कर रहे हैं जी। सगे अत्तार ये हैं जी, महमूद भाई नहीं, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपसे दरख्वास्त है महमूद भाई का सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत ये सुना दें जो स्टूडियो में रिकॉर्ड हुई है, अल्लाह आपको सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया। रशीद भाई हमारे साथ हैं, फराज निज़ामी भाई सलाम करें जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आप सब कैसे हैं जी? अल्लाह पाक का एहसान करम है, अल्लाह पाक का जी। अच्छा जी, परवीन खान साहब हमारे साथ हैं जी, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं। नात ख़ां इस्लाम भाई से अर्ज़ है कि ये नात सुना दें, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। क्या बात है जी आपका, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, शम्स भाई हमारे साथ हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हुसैन अहमद मदनी भाई हैं हमारे साथ हैं जी, सलाम कर रहे हैं जी, वालेकुम सलाम। हाजी अबरार भाई हैं जी, अब्दुल्ला तैयब भाई भी हैं हमारे साथ, अल्लाह आपको सलामत रखे। एहसान शेख साहब हमारे साथ हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ हैं जी मोहसिन सईद भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। यूनुस खान भाई हमें कह रहे हैं साकिब भाई मैंने इतनी फरमाइश की मगर पूरी नहीं हुई होती, तो उमर भाई से ये अर्ज़ करनी है कि मनक़बत सुल्तान बाहू सुना दें। उमर भाई आज आपने मनक़बत सुल्तान बाहू लाजमी सुनानी है जी, ठीक है जी। हाजी अबरार भाई हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया। हसन चांद भाई कह रहे हैं जी कि मुबारकबाद पेश करें जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब्दुल्ला तैयब भाई भी हमारे साथ हैं, रशीद खान भाई हमारे साथ हैं। अच्छा जी, राशिद खान भाई हमारे साथ हैं। अच्छा जी, यूनुस खान भाई कह रहे हैं साकिब भाई नाजरीन तो फरमाइश करते हैं, आप भी फरमाइश किया करें जी। मैंने फरमाइश की है, उमर भाई से, उमर भाई ने कबूल भी करनी है, एक मनक़बत की फरमाइश करनी है उमर भाई। अच्छा, आपने भी करनी है जी, कर दें जी। आज वो खतीबुल इस्लाम मौलाना शफी उकाड़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या एक मनक़बत बड़े ज़ौक़ से पढ़ते थे, मौलाना सिद्दीक अकबर, बहुत ज़ौक़ वाली वो मनक़बत है सैयदना सिद्दीक अकबर, अगर मौका मिले तो वो शामिल कर। वाह जी वाह,
چلیں جی لیتے ہیں عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ 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 صلی اللہ. رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. صلی اللہ 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 صلی اللہ. بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، قمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے. چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے. چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے. چہرہ کتاب تیرا ہے. چہرہ کتاب تیرا. نہ بھل سکے ہے نہ بل سکے گا، نہ بل سکے ہے نہ بل سکے گا، واللہ نہ بل سکے ہے نہ بل سکے گا. مثال تیری جواب تیرا، نہ بل سکے ہے نہ بل سکے گا. مثال تیری جواب تیرا. جی کردہ مدینے دے سایہ سایہ، جی کردہ مدینے دے سایہ، مدینے دیا ہوڑ گلیا. جی کردہ مدینے دے سایہ، مدینے دیا ہوڑ گلیا. کاسا پھڑ کے کرا میں گدایا، گدایا کاسا پھڑ کے کرا میں گدایا. مدینے دیا ہوڑ گلیا. جی کردہ مدینے دیا سایہ، مدینے دیا ہوڑ گلیا. آوا کول کرو منظوری، اوتھے زندگی ہووے پوری. آوا کول کرو منظوری، اوتھے زندگی ہووے پوری.
سا پھڑ کے ذرا میں گدایا مدینے دیا گلیاں نبیوں کے بعد سب سے بہتر نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ نبی کے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا منزل عشق و صدق کا رہبر منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے اور ایک غار ہے اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے ایک محبت ہے اور ایک حب دار ہے ایک محبت ہے اور ایک حب دار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے میرے سرکار کا اپنے اللہ سے بے پناہ پیار ہے میرے صدیق کا میرے سرکار سے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے او یار غار بھی رفیق مزار بھی او یار غار بھی رفیق مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سارا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سارا ہو اپنے اچھوں کا سادو ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ
اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی عثمان غنی، فاطمہ اور علی، سب صحابیات بھی جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. سچی ہے تعبیر